اللہ کا غضب کس پر ہے؟ جانیے قرآن سے۔ سلام بھائی، کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی، ہم بچپن سے نماز میں سورہ الفاتحہ میں اللہ سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگتے ہیں اور انعام والوں کا راستہ مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کے راستوں سے بچنے کی دعا کرتے ہیں جو غضب میں آئے، اور گمراہی والے راستوں سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ مگر ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ راستے کون سے ہیں، تو آپ کی ہدایت اور گمراہی کے راستے والی ویڈیو سے مجھے یہ جواب تو مل گئے کہ ہدایت و گمراہی کے راستے کون سے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ غضب کے کیا معنی ہیں اور لوگ کیا عمل کر کے غضب میں آتے ہیں؟ جی میرے بھائی، غضب کے لفظی معنی غصہ یا شدید ناراض ہونے کے ہیں، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کے مطابق لوگ اللہ کے غضب میں کیسے آتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 90 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ لوگوں کے غضب میں آنے کی پہلی وجہ کیا بتا رہے ہیں۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ بری ہے جو بیچ ڈالا اس کے ساتھ ان کی نفسیات کو کہ انکار کرتے ہیں، ساتھ جو نازل کی اللہ نے جلن سے کہ نازل کی اللہ نے اس کے فضل سے، اوپر جو چاہے اس کے بندوں حکم پر عمل کرنے والوں میں سے، پھر مقرر ہوئے، ساتھ غضب اوپر غضب، اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ بھائی، اس آیت کے مطابق غضب میں آنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی یعنی اللہ کی آیات کا انکار صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس نازل کیے ہوئے کو بتا کون رہا ہے۔ جی میرے بھائی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے، اور اس کی قابلیت اپنے دنیاوی یعنی خود ساختہ معیار کے مطابق دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی دین کی بات کرنے والے کی داڑھی، حلیہ اور کس مدرسے سے پڑھا ہے یہ دیکھتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ یعنی ہماری توجہ اللہ کی آیت پر نہیں، آیت بتانے والے پر ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے غضب میں آ کر آیات کا انکار کر دیتے ہیں اور اللہ کے غضب میں بھی آ جاتے ہیں۔ آئیے اللہ کے غضب میں آنے کی مزید وجوہات دیکھتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 16 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ غضب میں آنے کی دوسری وجہ کیا بتا رہے ہیں۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اور جو لوگ بحث کرتے ہیں بیچ اللہ کے بعد سے جو جواب دیا گیا، ان کے لیے ان کی بحث بے بنیاد ہے نزدیک ان کے رب کے، اور ان کے اوپر غضب اور ان کے لیے عذاب ہے شدید۔ بھائی، اس آیت میں اللہ کچھ لوگوں کے غضب میں آنے کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ ان کو کسی معاملے پر آیات کے ذریعے اللہ کا جواب دے بھی دیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ آپ سے بحث کریں گے۔ جی بھائی، یہ لوگ بحث کے شوقین ہوتے ہیں، اور ان کی انا ان کو حق تسلیم کرنے نہیں دیتی۔ آپ اگر ان کو کسی موضوع پر اللہ کی آیات دکھا بھی دیں گے تو یا تو یہ لوگ قرآن سے باہر کی باتیں شروع کر دیں گے یا کسی اور موضوع پر بحث شروع کر دیں گے، مگر اللہ کی واضح آیات کو تسلیم نہیں کریں گے اور اللہ کے غضب میں آ جائیں گے۔ آئیے اب آپ سورہ نمبر 16 کی
आयत नंबर 106 से 107 तक देखें और देखें कि जो आयतों पर ईमान रखते हैं और इसके बावजूद अपनी रजामंदी से आयात पर अमल नहीं करते, वो लोग अल्लाह के गजब में आ जाते हैं। आप सूरा नंबर 16 की आयत नंबर 106 से 107 तक देखें। मन कफरा बिल्लाहि मिन बादी ईमानिही इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमानी वलाकिन मन शरहा बिल कुफ्री सदरन फअलैहिम गदबुन मिना अल्लाहि वलहुम अज़ाबुन अज़ीम ज़ालिका बिअन्नहुम इस्तहब्बू अल हयाता अद्दुन्या अला अल आखिरती व अन्ना अल्लाह ला यहदी अल कौम अल काफिरीन। जो इनकार करे साथ अल्लाह के बात से उसके ईमान के, मगर जो नापसंद करे और उसका दिल मुतमईन हो साथ ईमान के, और लेकिन जो खोल दे साथ कुफ्र के सीने को, फिर उन पर गजब है अल्लाह से और उनके लिए अजाब बड़ा, ये साथ ये के बेशक वो मोहब्बत करते हैं खास दुनियावी जिंदगी को ऊपर खास आखिरत के, और ये के बेशक अल्लाह नहीं हिदायत देता खास कौम को इनकार करने वाली। भाई, इन आयात में अल्लाह कह रहे हैं कि जो लोग आयतों पर ईमान रखते हैं और इसके बावजूद अपनी रजामंदी से आयात पर अमल न करके आयात का इनकार करते हैं, वो अल्लाह के गजब में आ जाते हैं और अल्लाह की आयत पर अमल न करने की वजह दुनियावी मोहब्बत बता रहे हैं। और अल्लाह ऐसे लोगों को जो आयत पर ईमान रख कर अमल न करें काफिर कह रहे हैं। जी भाई, अगर आप आयतों पर ईमान लाकर आयतों पर अमल ना करें तो आप अल्लाह के नजदीक काफिर यानी इनकार करने वाले हैं और आप अल्लाह के गजब में हैं। तो भाई, अब तक हमें उन लोगों की 3 बातें पता चली जो अल्लाह के गजब में आ जाते हैं। पहली बात ये कि ये लोग अल्लाह की आयात का इनकार सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि इस नाजिल किए हुए को बता कौन रहा है, और अल्लाह के गजब में आने की दूसरी वजह ये बता रहे हैं कि जब आप लोगों को किसी मामले पर आयात के जरिए अल्लाह का जवाब दे भी दें, इसके बावजूद भी वो लोग आपसे बहस करेंगे। और अल्लाह के गजब में आने की तीसरी वजह ये बता रहे हैं कि जो लोग आयतों पर ईमान रखते हैं और इसके बावजूद अपनी रजामंदी से आयात पर अमल नहीं करते, वो अल्लाह के गजब में आ जाते हैं। इसके अलावा सूरा 3 की आयत 112 के मुताबिक कुछ लोगों के गजब में आने की वजह ये है कि वो आयतों का इनकार करते हैं और नबियों की शख्सियत का कत्ल करते हैं, यानी अल्लाह के नबियों के बारे में हक यानी आयतों में मौजूद तफसील के बजाय अपनी मर्जी की बातें बताते हैं और इसीलिए गजब में आ जाते हैं। आप सूरा नंबर 3 की आयत 112 देखें। दुरिबत अलैहिमु अज़्ज़िल्लतु ऐना मा सुक़िफू इल्ला बिहबलिन मिन अल्लाहि व हबलिन मिना अन्नासी वबाउ बिगदबिन मिना अल्लाहि व दुरिबत अलैहिमु अलमस्कनतु ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयाति अल्लाहि व यक़तुलूना अल अंबिया बिगैरि हक़्क़िन ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। जरब लगाई उनके ऊपर खास जिल्लत से, जहां कहीं जो तरबियत दिए गए मगर साथ पनाह अल्लाह से और पनाह के लोगों से, और वो मुकर्रर हुए साथ गजब अल्लाह से। और जरब लगाई उनके ऊपर खास ठहरना ये साथ ये के बेशक वो हैं कुफ्र करते साथ आयात अल्लाह की और कत्ल करते हैं
खास नबियों को साथ इलावा हक के ये साथ जो नाफरमानी करते और हैं हद से निकल जाते। भाई, इस आयत में अल्लाह कुछ लोगों पर जिल्लत डाल रहे हैं और उनके ऊपर गजब में आ रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं और नबियों का कत्ल करते हैं बगैर हक के। तो ये नबियों का कत्ल करने से क्या मुराद है? भाई, अल्लाह ने ये बात इसी आयत में समझाई है। आप जब अल्लाह की आयत को नहीं मानते तो आप अल्लाह के नबियों के बारे में बगैर हक यानी बगैर कुरानी आयत के बात करते हैं। वो बात चाहे अच्छी हो या बुरी, अगर वो बात कुरान में नहीं तो वो बात हक नहीं। तो आप उस नबी के साथ अच्छा या बुरा झूठ घड़ के नबी की शख्सियत का कत्ल करते हैं। मसलन अगर आप कहें कि अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे, या अल्लाह के नबी ने 50 नमाजों को 5 करवा दिया था, या अल्लाह के नबी ऐसे कपड़े पहनते थे, या ऐसे खाते थे और ऐसे सोते थे, तो इनमें से कोई बात कुरान में नहीं, लिहाजा इनमें से कोई बात हक नहीं। और नबी के मुतल्लिक नाहक बात करना नबी की शख्सियत का कत्ल करना है और अल्लाह के गजब की वजह है। लेकिन भाई, हम सिर्फ वाहिद कुरान को कैसे हुक्म देने वाला बना सकते हैं? और वो किताबें जिनसे हमारे बुजुर्गों ने दर्स लिए, वो भी तो दीन का हिस्सा हैं। भाई, आपसे क्या अल्लाह ने कहा या आपसे किसी नबी ने कहा कि वो इंसानों की लिखी हुई किताबें भी दीन का हिस्सा हैं? देखें, अल्लाह आपसे सूरा 7 की आयत 70 और 71 में क्या कह रहे हैं? क़ालू अजितना लिनअबुदा अल्लाह वहदहू व नज़रा मा काना यअबुदु आबाउना फअतिना बिमा तइदुना इन कुंता मिना अस्सादिकीन। क़ाला क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिजसुन व गज़बुन अतुजादिलूननी फी अस्माइन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़ला अल्लाहु बिहा मिन सुल्तानिन फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिना अल-मुंतज़िरीन। वो कहते हैं, क्या तुम हमारे पास आए हो इसलिए कि हम हुक्म पर अमल करें अल्लाह के अकेले, और हम छोड़ दें जो हैं हुक्म पर अमल करते हमारे आबा, फिर ले आओ हम पर साथ जो हमसे वादा करते हो, अगर तुम हो खास सच्चों में से। कहा, बेशक हो जाना है ऊपर तुम सबके रब से गंदगी और गजब। क्या तुम मुझसे झगड़ते हो? बीच नामों के उनको नाम बना लिए हैं तुमने और तुम सबके बाप दादा ने नहीं नाजिल की अल्लाह ने साथ इसके किसी दलील से, फिर इंतजार करो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ खास इंतजार करने वालों में से। तो भाई, इस आयत में अल्लाह उन लोगों के ऊपर गजब में आ रहे हैं जिनको जब कहा जाता है कि आप सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर अमल करें, और अल्लाह का हुक्म तो सिर्फ अल्लाह की किताब यानी कुरान में है। और कुरान की सूरा 69 की आयत 40 में अल्लाह ने कुरान को कौले रसूल कहा है, और कुरान की सूरा 39 की आयत 23 में कुरान को अहसन हदीस भी कहा है, मगर वो वाहिद कुरान पर अमल करने से इनकार करते हैं, इस वजह से कि उनके बाप दादा भी कुरान के साथ साथ दूसरी जगहों से भी अहकामात लेते रहे हैं, जैसे इंसानों की लिखी हुई किताबें जो नबियों के बारे में इंसानों ने लिखी हैं, और अल्लाह ने इन किताबों पर अमल करने का कोई हुक्म नहीं दिया। तो जब आप इन किताबों पर अमल करते हैं तो आप अल्लाह के हुक्म के बराबर इंसानों के रसूलों के मुतल्लिक घड़े हुए झूठ लाते हैं, और आप अल्लाह के हुक्म के साथ शिर्क करते हैं और अल्लाह के गजब में आते हैं। अच्छा भाई, क्या हमें
اگر ایک آیت پتہ لگے تو کیا ہم اس پر عمل شروع کر دیں اور اس کو بیان کرنا شروع کر دیں؟ بھائی، اللہ کے حکم میں جلد بازی بغیر اس موضوع کی مکمل سمجھ کے اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ آپ سورہ نمبر 7 کی آیت 152 دیکھیں۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ بے شک جو لوگ پکڑتے ہیں خاص جلد بازی، یقیناً ان کے لیے ہوگا غضب ان کے رب سے اور ذلت بیچ خاص دنیاوی زندگی، اور ایسے ہی ہم جزا دیتے ہیں خاص ایجاد کرنے والوں کو۔ تو بھائی، اس آیت کے مطابق اگر آپ خاص جلد بازی کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اور اس جلد بازی کو اللہ نے اس سے 2 آیت پہلے اسی سورہ 7 کی آیت 150 میں اللہ کے حکم میں جلد بازی کہا ہے، اور سورہ 20 کی آیت 114 میں واضح کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ جلد بازی نہیں کرنی جب تک کہ وحی یعنی قرآن کی سمجھ مکمل نہ ہو جائے۔ یا اللہ، بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کون کون سے عمل کر کے اللہ کے غضب میں آتے ہیں۔ اور بھائی، میں نے پڑھا تھا سورہ 5 کی آیت 60 میں کہ اللہ نے ایک قوم پر غضب کر کے اس قوم کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ بھائی، پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے بندر اور خنزیر نہیں کہا، بلکہ خاص بندر اور خاص خنزیر کہا ہے، یعنی یہ وہ عام بندر اور خنزیر نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے اس کی اگلی آیت میں ان خاص بندر اور خاص خنزیر کے متعلق کہا ہے کہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ کون سے خاص بندر اور خنزیر ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اور ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں؟ آپ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 60 اور 61 دیکھیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ کہہ دو، کیا میں تم سب کو خبر دوں ساتھ نقصان کے اس سے جزا پانے والے نزدیک اللہ کے جو لعنت کی اس پر اللہ نے اور غضب ہوا اوپر اس کے اور رکھ دیا، ان میں سے خاص بندر اور خاص خنزیر اور حکم پر عمل کرنے والے خاص شیطانی نظام کے، یہ ہیں نقصان کی جگہ میں اور بھٹکے ہوئے برابر رستے سے۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور بے شک داخل ہوتے ہیں ساتھ کفر کے، اور وہ بے شک نکلتے ہیں ساتھ اس کے، اور اللہ جانتا ہے ساتھ جو ہیں یہ چھپاتے۔ تو بھائی، اس آیت میں اللہ نے بندر اور خنزیر نہیں کہا بلکہ خاص بندر اور خاص خنزیر کہا ہے، یعنی یہ وہ عام بندر اور خنزیر نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے اس کی اگلی آیت میں ان خاص بندر اور خاص خنزیر کے متعلق کہا کہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو بھائی، یہ کون سے خاص بندر اور خاص خنزیر ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں اور ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، یعنی خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور آیت کے مطابق وہ خاص شیطانی نظام کی پیروی کرتے ہیں؟ جی بھائی، اگر آپ پہلے بندر پر غور کریں تو بندر غول یعنی گروہ بنا کر گھومتے ہیں اور ایک دوسرے کی نقل کرتے ہیں،
تو اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو حلیہ میں ایک دوسرے کی نقل کر رہے ہوں گے اور گروہ بنا کر گھوم رہے ہوں گے. آپ سے کہیں گے کہ وہ مسلمان ہیں، مگر جب آپ ان کے درس دیکھیں گے تو وہ ہدایت قرآن کے بجائے طاغوت یعنی شیطانی نظام سے لیتے ہوں گے. بھائی، یہ طاغوت یعنی شیطانی نظام کیا ہے؟ بھائی، چونکہ طاغوت یعنی شیطانی نظام کا لفظ قرآن کے مخالف آیا ہے، تو ہر وہ درس جو قرآن سے نہ دیا جائے یا قرآن کے علاوہ ہر دینی کتاب جس میں صرف آیات سے بیان نہ ہو، شیطانی نظام کا حصہ ہے. تو یہ خاص بندر حلیہ میں ایک دوسرے کی نقل کر رہے ہوں گے اور گروہ بنا کر گھوم رہے ہوں گے. آپ سے کہیں گے کہ وہ مسلمان ہیں، مگر جب آپ ان کے درس دیکھیں گے تو وہ ہدایت قرآن کے بجائے دوسری کتابوں سے لیتے ہوں گے. اور بھائی، یہ خاص خنزیر کیا ہے؟ بھائی، چونکہ خنزیر ایک عیار جانور ہے جو گندگی کھاتا یا اٹھاتا ہے اور یہ بیماری انسانوں کو لگاتا ہے، تو یہ خاص خنزیر یعنی خاص عیار لوگ چونکہ طاغوتی نظام یعنی قرآن سے ہٹ کر ہدایت لیتے ہیں، تو یہ لوگ گندگی یعنی غلط عقائد اٹھاتے ہیں اور انہی غلط عقائد کی تبلیغ کر کے اس ایمان کی بیماری کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں. اور دیکھیں ان لوگوں کے لیے اللہ نے آپ کو سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 15 میں کیا حکم دیا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. اے وہ جو لوگ ایمان لائے ہو، جب تم بیان کرو جو لوگ انکار کرتے ہیں آگے بڑھ کر پھر نہیں پلٹو ان سے خاص سوچیں، اور جو کوئی پلٹے گا ان سے اس دن اس کی سوچ مگر تبدیلی میں آئے قتل کے لیے یا حصہ کرنے کے لیے طرف گروہ، پھر بے شک مبتلا ہوا ساتھ غضب اللہ سے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بدبختی ہے خاص واپسی کی جگہ. تو بھائی، اس آیت کے مطابق جب آپ ان کفر کرنے والے خاص بندر اور خاص خنزیر جیسے لوگوں سے ملیں تو ان کی طرف سے اپنی سوچ نہ ہٹائیں اور ان کو آیات بیان کر کے ان کی غلط سوچ و عقائد کا قتل کریں، ورنہ آپ اللہ کے غضب میں آ جائیں گے. بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قرآن سے اللہ کے غضب میں آنے کی وجوہات کی نشاندہی کی. اب میری سمجھ میں آ گیا کہ اگر میں نے کسی آیات بیان کرنے والے سے بغیر آیت کی دلیل کے بحث کی یا آیات بیان کرنے والے کی بات پر صرف اس وجہ سے توجہ نہیں دی کہ آیت بیان کرنے والے کا حلیہ کیا ہے یا آیت بیان کرنے والا کون ہے، اور اگر میں نے آیات کا علم آنے کے بعد آیات میں موجود احکامات پر عمل نہ کیا یا مکمل موضوع سمجھے بغیر اس پر عمل کیا یا اس کو بیان کیا، یا میں نے اللہ کے کسی نبی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کہی جو قرآن میں نہیں، تو میں اس نبی کا ناحق قتل کر کے اللہ کے غضب میں آ جاؤں گا.